کون سا مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے مذہب بازار ہیں کہ ہم کسی بھی مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ بہت اسٹرکٹ پیرنٹنگ کہ بچوں کو اسلام جو ہے نا اس سے محبت نہیں پیدا کی گئی، اور ان کو ہر وقت حرام حرام یا اللہ ایسا ہے، اللہ پنش کرے گا، قاری صاحب نے یا مدرسے میں کوئی ایسی بات ہوئی، چائلڈہڈ ابیوز اللہ معاف کرے، تو اب ظاہر ہے اس کو دیکھ کے مذہب سے نفرت ہو گئی کہ اس نے مجھے مارا تھا بچپن میں بہت زیادہ، تو مذہب ہے ہی ایسا، یا اللہ معاف کرے چائلڈہڈ ابیوز ہے، سیکشول ابیوز۔ اس طرح کی چیزوں کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ جب قیامت والے دن میں اللہ کو فیس کروں گا تو یہ سوال ایکچولی وہ مجھ سے پوچھے گا کہ اتنی زیادتیاں ہو رہی تھی، اتنا دنیا میں قتل و غارت ہو رہا تھا، تو کہاں تھا؟ انسان کہاں تھا؟ انسان کیا کر رہا تھا؟ دعا کے اوپر بھی یہ کہنا کہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، پتہ نہیں رب نے کتنے اس کے اجر جو ہے وہ آخرت میں رکھے ہوں گے۔ قولوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب یہ جملہ بھی اسامہ بھائی بہت کمال ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئیں اور پلٹ کر بھی اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ پہلے جملے میں کیا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ اللہ کا ہے۔ دیکھیں یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے، اللہ نے میری دعا نہیں قبول کی، دعا نہیں قبول کی۔ بھئی اللہ آپ کا رب ہے، آپ اللہ کے رب نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ اللہ کو کویسچن نہیں کر سکتے اللہ نے میری دعا کیوں قبول نہیں کیا۔ یہ محبت کیسے آئے گی؟ یہ کیا طریقہ کرنا پڑے گا؟ ہم چاہتے تو سبھی ہیں کہ اللہ سے محبت کریں، ہم چاہتے سبھی ہیں کہ اللہ پہ ٹرسٹ کریں۔ محبت کے ساتھ نماز پڑھیں، محبت کے ساتھ ذرا سجدہ لمبا کرے، اور واقعی جان لائے، ہارٹ اینڈ سول لائے اپنی نماز میں۔ جب سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے تو واقعی دل سے اقرار کرے میرا رب کتنا عظیم ہے، یعنی اتنے چانسز مجھے دیتا ہے، اتنا لینینٹ ہے میرے ساتھ، تو اس سے اور محبت پیدا ہوگی۔ پھر وہ ذرا نوافل میں آگے بڑھے، اس سے اور محبت بڑھے گی۔ ان حدیث پہ سوچے نا، اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا، میں بھاگ کر آؤں گا۔ آخرت کا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لگتا ہے کہ جیسے ایک فرضی سی بات ہے، یہ پریکٹیکل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ باتیں کوئی نہ بتائے اور صرف یہ بتا دے دیکھو جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں، تو عورت کو تو ذہن میں آئے گا، اس کا مطلب کہ اسلام تو عورتوں کے خلاف ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے آرگومنٹ اسٹرانگ لگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے سب لکھ دیا ہے تو انسان اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، دین وائی آپ نے مرد الزام انسان کو کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ سزا جزا اس کے لیے پھر کیوں؟ حال کو دیکھتے ہوئے یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس وقت اسامہ اور محمد علی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جب ہم پڑھیں گے ان کی یہ تحریر، ہم کہیں گے بالکل ایسا ہی ہے، حقیقت ہے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے لکھ دیا۔ تو جیسے ان کے سامنے حال بہت واضح ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے مستقبل بہت واضح ہے۔ علی بھائی، موضوع جس پہ اب بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہماری یوتھ بھی ہے، اس میں ہر عمر کے لوگ ہیں جو آج کل کسی مذہب کو نہیں مان رہے۔ یہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کنفیوز رہتا ہوں اس بات کو لے کے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کو نیا آئیڈیا ملے اور وہ اس پہ امپلیمنٹ کر دے۔ اس لیے میں ہمیشہ کرائم کے واقعات کو نشر کرنے سے بھی گریز کرتا ہوں کہ لوگوں کو آئیڈیاز ملتے ہیں اور پھر وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہم وہ چیزیں جو بیان کر سکیں، بتا سکیں کہ وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے مذہب بازار ہیں کہ ہم کسی بھی مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آپ کے نالج میں تو زیادہ ہوگا کہ مسلمان گھرانوں کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ آئیڈینٹیفائی اگر کر سکیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں، پھر میں تھوڑا سا آگے اس پہ بات کرتا ہوں۔ اسامہ بھائی بڑی اچھی اپروچ ہے آپ کی ماشاءاللہ، کہ کچھ موضوعات کو اتنا اوپن نہ ڈسکس کیا جائے، کسی کو ایویں آئیڈیا نہ آ جائے، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں سامنے لانی چاہیے، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھیے عمومی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان ایک ایموشنل بینگ ہے، اور جو حادثات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں وہ ایفیکٹ تو کرتے ہیں، اسپیشلی جو چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا اسامہ بھائی، میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ کئی ایتھیسٹ جب انہوں نے مجھ سے کچھ بات کی کھلے، کچھ ینگسٹرز تھے، کچھ بڑی عمر کے لوگ تھے، تو مجھے ایک چیز نظر آئی، کامن ایک چیز نظر آئی کہ ان کی کوئی ایموشنل ریزن تھی، جذباتی ریزن تھی، مذہب بیزاری کی یا خدا کے انکار کرنے کی، کوئی انٹلیکچوئل ریزن نہیں تھی، یعنی کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ بلکہ جب انہیں میں سائنٹیفک باتیں بتاتا تھا تو وہ بار بار ایموشنل ریزنز لاتے تھے، تو میں ان سے سوال بھی یہ کرتا تھا کہ بھئی آپ بھی تو کوئی سائنٹیفک بات بتائیں نا، جیسے مثال کے طور پہ اب میں انہیں کچھ سائنٹیفک فلوسافیکل آرگومنٹ بتا رہا ہوں، وہ آگے سے پتہ ہے کیا بات کر رہے ہیں، وہ آگے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں اگر خدا ہے تو پھر کینسر سے لوگ کیوں مرتے ہیں۔ اب یہ تو ایک جذباتی بات ہے نا، آپ سائنس کی بات کریں، آپ
کاسمولوجیکل آرگومنٹ سے بات کرنی ہے تو آئیں ہم ڈیزائن آرگومنٹ سے بات کرنی ہے، اس سے بات کرتے ہیں نا. یہ تو جذباتی بات ہے، بچے کیوں مرتے ہیں، کینسر کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا، میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوئی. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ انسان جذباتی ہے اور جذباتی ریزنز اس کے پیچھے ہوتی ہیں. تو میں نے ایک چیز دیکھی صاحب ہے کہ یا تو بہت اسٹرکٹ پیرنٹنگ کہ بچوں کو اسلام جو ہے نا اس سے محبت نہیں پیدا کی گئی اور ان کو ہر وقت حرام حرام یا اللہ ایسا ہے، اللہ پنش کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ بچے اب ظاہر ہے جب بڑے ہوئے اور انہوں نے دنیا دیکھی تو ان سے شاید ہینڈل نہیں ہوا اور ان میں بڑا گلٹ آیا، کیونکہ بچپن سے گلٹ پیدا کیا گیا تھا، لو نہیں تھا اتنا دین کے لیے، گلٹ گلٹ گلٹ. تو بندہ ایک حد تک ہی گلٹ لے سکتا ہے نا اسامہ بھائی. تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھٹ پڑے ایک دم سے. انہوں نے کہا کہ بس ہے ہی کچھ نہیں، چھوڑو، کوئی حلال حرام یہ سب باتیں ہیں. ایک تو یہ وجہ مجھے سمجھ ہے. دوسرا اللہ معاف کرے چائلڈہڈ ٹراما، چائلڈہڈ ایبیوز، جو بڑی سینسٹیو سی بات ہے، سینسٹیو ٹاپک ہے. لیٹ سے کسی مذہبی انسان نے، قاری صاحب نے یا مدرسے میں کوئی ایسی بات ہوئی، چائلڈہڈ ایبیوز اللہ معاف کرے، تو اب ظاہر ہے اس کو دیکھ کے مذہب سے نفرت ہو گئی کہ اس نے مجھے مارا تھا بچپن میں بہت زیادہ، تو مذہب ہے ہی ایسا. یا اللہ معاف کرے چائلڈہڈ ایبیوز ہے، سیکشول ایبیوز، وہ بہت سیریس کرائم ہے، تو اس سے بھی نفرت ظاہر ہے ایک انسان کی پیدا ہو جائے گی مذہب سے. یا اللہ معاف کرے کوئی ایسا چائلڈہڈ ایبیوز تھا جو کسی رشتہ دار نے کیا، ایون رحمی رشتے نے کیا اللہ معاف کرے، لیکن پیرنٹس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، پیرنٹس اس کو دبا گئے. تو وہ ایک نا ڈسکرپنسی اس بچے کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسے مذہبی لوگ ہیں، یعنی جسٹس نہیں ہے اور مجھے ہی سفر کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ سمجھ رہے اصل میں زیادہ تر یہ ریزنز ہوتی ہیں. یا یہ ہوتی ہے کہ میرے والد کی ڈیتھ کیوں ہو گئی، وہ تو اتنے اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کیوں نہیں قبول کی، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا. اب سمجھ زیادہ تر یہ ریزنز ہوتی ہیں. میں نے تو انٹلیکچوئل آرگومنٹس بہت 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 کم دیکھے. تو ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. اب ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی طرف اگر میں آتا ہوں تو جیسے آپ نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا ہے تو ایسا کیوں ہوا. اچھا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے مشاہدے میں کوئی چیز آئی ہوتی ہے. جیسے مجھے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا اور وہ خاتون کے ساتھ اس حد تک وہ زیادتی کا واقعہ تھا کہ میں نے کہا خدا کدھر ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کیسے ایڈریس کرنے کی آپ نے بات کی ہے نا، تو اس طرح کی چیزوں کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ جیسے میں بتاتا ہوں کہ کہیں میں نے پڑھا، آپ اس پہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کہ اگر تمہیں اس طرح سے اس دنیا میں نہیں نوازا، یعنی تم سمجھو کہ غربت کے اس میں زندگی گزار رہے ہو، تو اس کا اجر آخرت میں بہت زیادہ ملے گا. ایک تو تصحیح کر دیں آپ اس کی مجھے. اسی طرح سے اگر کسی کے ساتھ یہاں پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اس کی آزمائشیں چل رہی ہیں، ویسے تو میں کہتا ہوں آزمائشوں جو کہ تو ہم نہیں ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن آزمائشیں بھی ظاہر آتی ہیں، آزمائشیں چل رہی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے آخرت میں کیا اجر ہے؟ کیا اس طرح سے ہم بتا کے ان کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا؟ ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا، بڑا زبردست واقعہ ہے، کہ یہ جو اتنے بچے مر رہے ہیں، اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور خدا کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ جب قیامت والے دن میں اللہ کو فیس کروں گا تو یہ سوال ایکچولی وہ مجھ سے پوچھے گا کہ اتنی زیادتیاں ہو رہی تھی، اتنا دنیا میں قتل و غارت ہو رہا تھا، تو کہاں تھا؟ انسان کہاں تھا؟ انسان کیا کر رہا تھا؟ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سارا پرسپیکٹیو اسامہ بھی چینج ہو جاتا ہے. یہ سوال اللہ نے کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اللہ سے. نہیں انل منکر، جی امر بالمعروف نہیں، یہ تمہارا فرض تھا. اللہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، یا دل میں برا جانو. اللہ نے شریعت نافذ کر دی، لاز نازل کر دیے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج دیا، اللہ نے تمہاری گائیڈنس کروا دی، شیطان سے تمہیں وارن کر دیا، تمہیں حکم دے دیا کہ نیکی کا حکم دو، لوگوں کو دین کی دعوت دو. تو اور کیا چاہتے ہو تم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے تمہیں ٹیسٹ کے لیے یہاں بھیجا اور ساری چیزیں بھی دے دیں. اب یہ کہ اللہ کیوں نہیں انوالو ہوتا؟ ٹھیک ہے نا. دیکھیے ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، قرآن میں اللہ کہتا ہے اسامہ بھائی کہ اگر اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دے، ایک بھی انسان زندہ نہ بچے. ٹھیک ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں فری ول ہونی چاہیے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کو فوراً پکڑنا بھی چاہیے. یہ بات کو کون تعین کرے گا کہ کس بات پہ پکڑنا چاہیے، کس بات پہ چھوڑنا چاہیے؟
جیسے مثال کے طور پہ مجھے ایک بندہ جو ہے میری چغلی کرتا ہے، اب اس چغلی اس کے نزدیک بہت جو ہے نا وہ چھوٹی چیز ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرا کتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے، میرا ذہنی سکون برباد ہوتا ہے، میری ریپوٹیشن ڈیمیج ہوتی ہے. میرے پرسپیکٹیو سے تو اللہ کو اس کی زبان اسی وقت بند کر دینی چاہیے. لیٹ سے میں کہوں اللہ کیوں نہیں انوالو ہوتا، تو کیا کرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی زبان پہ اسی وقت فالج کر دے، پیرالائز کر دے اس کی زبان. ایک چور ہے، وہ چوری کرنے لگا، اللہ اسی وقت اس کا ہاتھ پیرالائز کر دے. تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ دیکھو جی نہ کوئی فری ول ہے، اللہ نے اس کا ہاتھ بھی روک دیا. پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، پھر یہ دنیا ٹیسٹ کیسے ہے، پھر تو اللہ ایک ایک چیز میں انوالوڈ ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، آل وائز ہے. اس نے ایک ٹیسٹ اگر سیٹ کیا ہے تو کچھ فری ول بھی دی، آپ کو فری چوائس دی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ انوالو نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے پرانی قوموں کو تباہ کیا، رائٹ دیر رائٹ دین، پوری قوم ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو نبی کی دعا لگی ہوئی ہے، نبی وسلم کی. امت دو طرح کی ہے نا، ایک مسلم ہے، نان مسلم بھی امت ہے اللہ کے نبی. یہ تو اللہ کے نبی کی دعا لگی ہے کہ وہ والا عذاب نہ آئے، آسمان سے پتھر آئے اور یہ ختم ہو جائے، زمین میں دھس جائے، زلزلہ ختم ہو جائے. بالکل. تو بات یہ ہے نا اسامہ بھائی کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں وہ ایک ایک بات پہ پکڑ لیں پھر تو کوئی زندہ نہیں بچے گا، یا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دے، فری ول دے دے. تو دونوں باتیں درست نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک کھلا چھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب رکھا ہوا ہے آخرت والے دن کے لیے، اور اللہ رب العالمین دنیا میں بھی پکڑتا ہے. آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں کہ انہیں دنیا میں ہی سزا آ جاتی ہے اور ان کا دنیا میں ہی حساب ہو جاتا ہے. اسرائیل بہت بڑی مثال آپ کے سامنے ہے. نیتن یہودی عمومی طور پہ دیکھیں یہود میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ایز اے قوم کیا آج یہودی ایک گالی نہیں بن گیا ہے؟ کیا نیتن یاہو ایک گالی نہیں بن گیا ہے؟ کیا پوری دنیا میں اس کو کہیں وہ کسی ملک میں جائے گا تو لعن طعن نہیں کی جائے گی؟ تو اس نے دنیا میں بھی دیکھ لیا، ایون اس کی قوم کے لوگ تو کتنا اسرائیل، پوری دنیا میں اسرائیل ایک گالی بن چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ انوالومنٹ اللہ کی نہیں تو پھر کس کی ہے؟ جہاں تک جو ہے وہ معصوم بچے جو مر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اپنے خالق کے پاس اللہ تعالیٰ کو جا کے شکایت بھی لگائیں گے. یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تم کہاں تھے جب یہ زیادتی ہو رہی تھی، یہ ظلم ہو رہا تھا، تم لوگ اپنے اپنے مزوں میں لگے ہوئے تھے. اور ساری بات جو ہے وہ اگر ہم اللہ پہ ڈال دیں گے کہ اللہ کیوں نہیں کچھ کرتا ہے، تو بھائی یہ بالکل اسی طرح اسامہ بھائی کہ میں کچھ لوگ ہائر کروں اور کمپنی میں مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو وہ آرام سے بیٹھے ہوں اور وہ مجھے کہہ رہے ہوں جی کہ سی او صاحب کہاں ہیں، سی او صاحب یہ مسئلے کیوں نہیں حل کرتے. تو ڈزنٹ میک سینس. بھائی آپ کی وجہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ روم میں کہتے ہیں تم لوگوں کے اپنے ہاتھ کی وجہ سے زمین اور سمندروں میں فساد پھیل گیا ہے. پولوشن ہم پھیلاتے ہیں، ڈیفارسٹیشن ہم کرتے ہیں، گلوبل وارمنگ ہم نے کاز کی ہے، کرائم انسانوں کی وجہ سے ہے، رشوت ہم کھاتے ہیں، کرپشن ہم کرتے ہیں. تو آپ بتائیں نا کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ ہماری ہی ذمہ داری تھی کہ ایک اچھا معاشرہ بنانا، شریعت نافذ کرنا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، ایون کرمنل لاز کو امپلیمنٹ کرنا. تو یہ ایسی سوسائٹی بنا کر دکھائی ہمارے نبی نے، جب کرائم بھی زیرو ہو گیا. خلفائے راشدین کا آپ دور دیکھ لیں، کتنا سکون والا دور تھا. زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، دینے والے بے شمار ہوتے تھے. تو ہم نے اس کے فروٹس، شریعت کے فروٹس دیکھے ہیں. تو ان شارٹ دیکھیے اس کو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے تو ایک تو چلے مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو گناہ اس کے مٹاتا ہے. تو اگر کوئی بہت پین میں ہے تو ریسٹ ایشورڈ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کمپنسیٹ کرے گا، اللہ اس کو جنت بھی دے گا، اور جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی اللہ اس کو راضی بھی کر دے گا. لیکن ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ زیادتی کیوں ہوئی، اور اس زیادتی کو روکنے کے لیے بطور انسان، بطور سوسائٹی ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد. ہاں اپنے ارد گرد. مطلب پھر وہی والی بات جو ہم نے بالکل سٹارٹ میں کی کہ قانون ہاتھ میں لے کے نہیں، اپنے ارد گرد ہم جو سمجھ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو شریعت کے مطابق ہم کر سکتے ہیں وہ ہمارا کام ہے کرنے کا. بالکل صحیح. اچھا اس میں ایک دو چیزیں جو مس ہوئی میں اس میں بھی چاہوں گا. ایک تو یہ والی بات، دوسرا دعا کا آپ نے بات کی تو وہ ایک اس کا ذکر رہ گیا تھا، اس میں تھوڑا سا تصحیح آپ کر دیجیے گا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے 3 درجات مفہوم. پہلا درجہ ہو بہو دعا قبول ہو گئی، یہ سب سے نچلا درجہ ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی آزمائش، کوئی آفت، کوئی پریشانی آنی تھی، رب نے اس دعا کو اس طرح سے قبول نہیں کیا، اس کے بدلے جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ اللہ نے اٹھا لی یا نہیں آنے دی. اور
ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا تو سب سے افضل ترین درجہ کہ آپ کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا. ایسے ہی یہ اسی طرح سے ہے. تو اٹ مینس کہ دعا کے اوپر بھی یہ کہنا کہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی, پتہ نہیں رب نے کتنے اس کے اجر جو ہے وہ آخرت میں رکھے ہوں گے. بالکل. انسان جلد باز ہے, تو قرآن میں اللہ نے انسان کی انگزائٹی کا, جلد بازی کا بھی تذکرہ کیا نا, ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک انسان بڑا جلد باز ہے, اینکشیس ہے, اور عجولہ کا بھی ذکر ہے نا, جلد باز ہے, جلدی پریشان ہو جاتا ہے, جلدی رزلٹ دیکھنا چاہتا ہے. اس طرح اللہ کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, بے شک تم اس دنیا پہ زیادہ توجہ کرتے ہو جبکہ یہ عارضی ہے, والآخرۃ خیر وابقیٰ, باقی رہنے والی آخرت ہے. تو پرسپیکٹیو کی بات ہے, تربیت کی بات ہے اسامہ بھائی. جو لوگ سمجھتے ہیں صحیح زندگی کے مقصد کو, اور وہ جو فلسفی, جو فلسفہ حیات اسلام نے دیا ہے, ان لوگوں میں صبر بھی زیادہ ہوتا ہے, ان لوگوں میں وزڈم بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ لوگ پین کو بھی ڈیل اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی نظر اصل زندگی کی طرف ہوتی ہے. تو اس میں تربیت کا فقدان ہے. آپ کو چاہیے, ہم سب کو چاہیے اپنے بچوں کو آخرہ اورینٹڈ بنائیں, زندگی کا صحیح میننگ دیں, دھوکے میں نہ ڈالیں انہیں. لائف از ناٹ اباؤٹ انجوائمنٹ, ٹھیک ہے, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. زندگی ایک امتحان گاہ ہے, ایک ٹیسٹ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, پیاس سے, خوف سے, لاس آف ویلتھ سے, لاس آف لائف سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, لیکن بشارت دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. اور وہ کون ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب یہ جملہ بھی اسامہ بھائی بہت کمال ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ کی طرف سے آئیں اور پلٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے. پہلے جملے میں کیا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ اللہ کا ہے. دیکھیں یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے, اللہ نے میری دعا نہیں قبول کی, دعا نہیں قبول کی. بھئی اللہ آپ کا رب ہے, آپ اللہ کے رب نہیں ہیں. نعوذ باللہ, آپ اللہ کو کویسچن نہیں کر سکتے اللہ نے میری دعا کیوں قبول نہیں کی ہے, بلکہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے نا, میں اس کا بندہ ہوں, ہی اونز می, نہ کہ اللہ کوئی نعوذ باللہ الادین, وہ جو جینی ان دا لیمپ تھا الادین کا کانسیپٹ, اللہ کوئی نعوذ باللہ جینی ان دا لیمپ تو نہیں ہے نا کہ چراغ رگڑیں اور جینی سامنے اور کہے جی کیا حکم ہے میرے آقا, آپ 3 خواہشیں رکھیں اور وہ پوری ہو جانی چاہیے. اللہ تو آپ کا رب ہے, اللہ آپ کا مالک ہے, خالق ہے, اللہ الحکیم ہے, آپ سے کروڑ گنے بہتر, انفائنائٹ ٹائمز بہتر اللہ کو پتہ ہے آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے, آپ کو کب کیا چیز دینی ہے, دینی بھی ہے کہ نہیں دینی ہے, کس طرح سے دینی ہے, کتنی مقدار میں دینی ہے. اس میں تو صحیح حدیث ہے اسامہ بھائی کہ ایک شخص ایک چیز کے لیے بہت ایفرٹ کرتا ہے, یہاں تک کہ اس چیز اور اس کے درمیان چند گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اس پہ نظر ڈالتا ہے, یعنی 7ویں آسمان کے اوپر سے, جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے اس طرح اس پہ نظر ڈالتا ہے بندے پہ. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے, نظر ڈالتا ہے, یعنی اللہ کی نظر میں ہے, ایک ایک بندہ اللہ کی نظر میں ہے. اللہ فرشتوں کہتا ہے جاؤ اور چھین لو, تو فرشتے بڑا حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رب آپ رحمان ہیں, رحیم ہیں, اس نے اتنی محنت کی اس چیز کے لیے, بالکل سامنے چند گز کا فاصلہ آپ کہہ رہے ہیں لے لو. تو اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ اس کو نہیں پتہ یہ چیز اگر اس کو مل جائے گی تو اس کی دنیا بھی خراب ہوگی, آخرت بھی خراب ہوگی. اکثر میں یوتھ کو سمجھاتا ہوں, سوچئے. اچھا اس کے بعد حدیث بڑی خوبصورت ہے, آگے پھر آتا ہے کہ جب وہ چیز لے لی جاتی ہے نا اس سے, اب یہ ایک سوال ہے کہ پھر اس کی ایفرٹ کیوں کرائی, شروع میں لے لی جاتی. اصل میں اس سے بھی سکھانا تھا نا, سکھانا مقصود ہے, ایفرٹ کرنا وہ بھی مقصود ہے, اور سکھانا بھی مقصود ہے کہ کبھی کبھی قریب سے چیز چلی جائے گی, اس سے ایک ٹریننگ ہوتی ہے انسان کی. تو جب وہ پریشان ہوتا ہے, روتا ہے, تو اللہ مسکراتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ, یعنی ان شارٹ بے وقوف, اس کو پتہ نہیں. اور جب اس کو دکھایا جائے گا قیامت والے دن بڑے بڑے راز کھلیں گے کہ دیکھ اگر تجھے یہ چیز مل جاتی, تیری یہاں شادی ہو جاتی, تو یہ مسائل تجھے آنے تھے. جیسے میں اکثر یوتھ کو یہ سوال کرتا ہوں, کچھ نوجوان میرے پاس آ کے کہتے ہیں جی ہم نے بڑی دعا کی ادھر شادی ہو جائے, نہیں ہوئی. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ, ہماری یوتھ کا جی تو میں انہیں کہتا اچھا یہ بتاؤ نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ بھی پڑھتے ہو؟ ہاں جی پڑھتے ہیں. جنت بھی مانگتے ہو دعاؤں میں؟ کہتے ہیں بالکل مانگتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہ دعائیں قبول کی ہیں, جنت, دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی.
تو اگر تمہاری اس سے شادی ہو جاتی، ہو سکتا ہے جنت بھی نہ ملتی، کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے، لڑائیاں بڑی ہوتی، اللہ معاف کرے، دین سے دور ہو جاتے، اور دوسرا دنیا آخرت کی کامیابیاں بھی نہ ملتی. تو اللہ نے تمہاری بڑی دعا قبول کر دی ہے اس سے دور کر کے تمہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ آخرت کے لیے سیو کر لی یا اس کی جگہ کوئی آفت ٹال دی، تو انسان کو ذرا سوچنا چاہیے. دیکھیں ہر محبت کے رشتے میں اسامہ بھائی ٹرسٹ ایک بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے. میں اور آپ دوست ہیں، اگر میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہ کریں، ہمارا ایک بڑا میکینیکل سا مٹیریلسٹک سا ریلیشن بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے دور ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ مٹیریلسٹک ہے. لیکن ٹرسٹ اس لیے ہے کیونکہ آپس میں ایک محبت ہے، شفقت والا رشتہ ہے. تو واٹ اباؤٹ اللہ؟ جب آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ آپ کا خالق ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اتنا بھی ٹرسٹ نہیں ہے کہ اگر اس نے میری دعا نہیں قبول کی تو اس میں کوئی اس کی بہتری ہوگی. ویئر از دا ٹرسٹ؟ پھر تو آپ ایک میکینیکل ریلیشن چاہتے ہیں، کلائنٹ اور وہ والا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے یہ چیز دو، اگلا نہ دے تو اس سے ناراضی کہ کیوں نہیں دی جی آپ نے. تو ٹرسٹ بھی تو کرنا چاہیے نا اللہ یہ کے ٹرسٹ کیسے آئے گا؟ یہ محبت کیسے آئے گی؟ یہ کیا طریقہ کرنا پڑے گا؟ ہم چاہتے تو سبھی ہیں کہ اللہ سے محبت کریں، ہم چاہتے سبھی ہیں کہ اللہ پہ ٹرسٹ کریں. اب میں ذرا اس سے باہر نکل آیا ہوں، دہریوں سے باہر نکل آیا ہوں، واپس اس پہ آؤں گا، لیکن بات ایسی ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا. کیا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، حدیث کو پڑھا جائے، سنت کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے؟ کیونکہ ہم تو آج 2025 کی اگر بات کریں اور آج کے یوتھ کی بات کریں جو موسٹلی جین زی ہے، انفارچونیٹلی علی بھائی بہت دور ہے. مذہب تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل شاید ہم نے تیسرے اس پہ رکھ دیا ہوا ہے. یعنی ہم تو شاید اپنے آپ سے بھی اتنے مخلص نہیں ہیں، سوسائٹی سے بھی مخلص نہیں ہیں، اپنی پڑھائی اپنی جاب سے بھی مخلص نہیں ہیں، اپنے رشتوں سے بھی مخلص نہیں ہیں. مذہب تو بہت دور چلا گیا. وہ کون سے انگریڈینٹ ہوں گے جس سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں اترے گی؟ بہت سے آنسرز کے پہلو ہیں، لیکن میرے لیے کیا چیز کام کرتی ہے میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. دیکھیے اسامہ بھائی، پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی جو ایک تڑپ ہے نا، وہ انسان کے اندر نیچرل ہے. اور آپ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ بڑے سے بڑا ایتھیسٹ بھی جو ہے نا، جب وہ ایک ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے، ٹربولنس ہوتی ہے، بہت کمال قسم کی ٹربولنس، تو یہاں سے اللہ ہی نکلتا، اللہ ہی نکلتا. واہ واہ، او گاڈ سیو می، او گاڈ سیو می. ٹھیک، تو یہ اندر کی روح ہے نا، ہماری روح، وہ اللہ کی طرف سے روح کو پہچان ہے اپنے رب کی، اور روح جو ہے اس میں ایک تڑپ ہے اپنے رب کو جاننے کی. تو یہ ایک نیچرل انکلینیشن ہے. اب اس کا پہلا سٹیپ میرے نزدیک جو ہے نا وہ تفکر ہے کہ انسان نا ذرا سوچا کرے بیٹھ کر کہ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، ان کو کچھ نہیں پتا تھا خدا کون ہے. ان کی جب آنکھ کھلی تو بتوں کی عبادت ہوتی تھی، ان کو تو نہ کوئی وحی آئی، شروع میں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، ایک ہے یا کتنے ہیں، ایک سے زیادہ ہیں. وہ تو اکثر دیکھتے تھے اچھا سورج میرا رب ہے، پھر کہتے تھے جو غروب ہو جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے. پھر ستاروں کو دیکھتے تھے، پھر جب ستارے غائب ہو جاتے تھے کہتے نہیں یہ تو خدا نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں نا وہ کتنے خود ہی انٹیلیجنٹ کتنے تھے، اور تڑپ تھی اکیلے میں جا کر نا سوچنا اس بات کو. میرے خیال میں ہمیں نا ٹائم نکالنا چاہیے، بیٹھ کر سوچنا چاہیے. جو مرضی ہماری زندگی ہے، گناہوں میں ملوث ہے، لیکن تھوڑا ٹائم نکالیں، اللہ کے بارے میں نا پازیٹیو سوچیں. دیکھیں ایک صحابی تھے ابو رزین، غالباً یہی نام تھا ان کا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی کہ اللہ مسکراتا ہے ایک انسان پہ. اس طرح اللہ کے نبی نے بیان کیا نا، اللہ مسکراتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، انصاری صحابی، کہ اب دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے، کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے بڑے مہمان نواز. تو ان پر ان کے گھر کچھ مہمان آئے، تو اب وہ انہوں نے حدیث سنی تھی مہمان کی ضیافت کرنی چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ بیگم کو حکم دیا کہ بیگم کو کہا کہ آپ کھانا بنائیے. تو انہوں نے کہا کہ کھانا اصل میں ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے ہی ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ بنائیے. اب کھانا انہوں نے جب بنایا گیسٹ کے لیے ہی تھا. انہوں نے کیا کیا اسامہ بھائی کہ دیا اپنی سائڈ کا بجھا دیا، دوسری سائڈ کا آن تھا، اور انہوں نے ایکٹ کیا جیسے وہ کھا رہے ہیں، تو تاکہ اگلوں کو برا نہ لگے، تاکہ اگلے کم نہ کھائیں، انہیں پورا کھلایا. اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ آئے تو اللہ کے نبی نے تعریف کی، کہتے اللہ تمہارے اس عمل میں مسکرایا. یعنی اللہ کتنا اپریشیٹو ہے، شکور ہے.
تو دیکھیے اسی طرح ابو رزین ایک صحابی تھے، جب انہوں نے بھی اس طرح کوئی بات سنی اللہ مسکراتا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا رب مسکراتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل. تو انہوں نے کہا کہ کس طرح پھر ہم مایوس ہو سکتے ہیں جب کہ ہمارا رب مسکراتا ہے، کس طرح ہم اس کی رحمت کو یاد نہ کریں. تو اس طرح کی باتیں انسان کو سوچنی چاہیے کہ اللہ بڑے چانسز دیتا ہے مجھے، لینینٹ کتنا ہے میرے ساتھ، مجھے پکڑتا نہیں، مجھے صحت مند رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ سے شکر کرنا چاہیے، اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں. شیطان کا کام ہے ہر وقت نہ نہیں اللہ تو مجھ سے ناراض ہے، ٹھیک ہے گناہ گار ہیں ہم سب، لیکن دیٹ ڈزنٹ ہیلپ دیٹ تھاٹ. اس سے کیا ہوگا، آپ اور دور جائیں گے، سیدھی سی بات ہے نا. تو انسان ذرا اللہ کے بارے میں خوبصورت تھاٹس اپنے ذہن میں لائے، اس سے آہستہ آہستہ محبت جو ہے نا وہ واپس آتی ہے، محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ. پھر ذرا عمل کی طرف آئے، محبت کے ساتھ نماز پڑھے، محبت کے ساتھ ذرا سجدہ لمبا کرے، اور واقعی جان لائے، ہارٹ اینڈ سول لائے اپنی نماز میں. جب سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے تو واقعی دل سے اقرار کرے میرا رب کتنا عظیم ہے، یعنی اتنے چانسز مجھے دیتا ہے، اتنا لینینٹ ہے میرے ساتھ. تو اس سے اور محبت پیدا ہوگی. پھر وہ ذرا نوافل میں آگے بڑھے، اس سے اور محبت بڑھے گی. ان حدیث پہ سوچے نا، اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا میں بھاگ کر آؤں گا، میرا بندہ ایک قدم میری طرف بڑھائے گا میں 10 قدم اس کی طرف بڑھاؤں گا. اور پھر وہ حدیث نبی نے فرمایا کہ جب ایک شخص توبہ کرتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کیسے خوشی ہوتی ہے. جیسے کہ ایک انسان جس کا اونٹ تھا، اس اونٹ پر سب کچھ تھا، وہ اونٹ اس کا صحرا میں گم جاتا ہے اور وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کیونکہ سب کچھ اس اونٹ پہ تھا. لیکن اچانک اسے دور سے وہ اونٹ چلا نظر آتا ہے تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے خوشی میں الٹے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ یا رب، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یعنی وہ خوشی میں اتنا آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک گناہ گار بندہ، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ سے توبہ کرتا ہے. تو دیکھیں یہ بات ہے، توبہ کا دروازہ کھولیں اپنے لیے، بات کریں اللہ سے. اور اللہ وہ ذات ہے اسامہ بھائی جو کبھی جج نہیں کرے گا. ایون پیرنٹس جج کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا پیرنٹس آپ کو جج کریں گے کہ یار یہ، اب جیسے ایک بندہ ڈرگ ایڈکٹ ہے اس کو سب جج کریں گے، لیکن اللہ اس کو کبھی جج نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ اپنے دروازے کھولے گا کہ وہ واپس آ جائے. یہ چیزیں ذہن میں لانے سے نا محبت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر عمل سے محبت اور بڑھتی ہے. عمل بھی اسام بھائی بہت ضروری ہے. اچھا علی بھائی، ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ جو دین سے دور یا دہریے یا ایتھیسٹ ہیں ان کے بارے میں. اچھا یہ آپ نے تھوڑی ڈفرینٹ بات میں نے آپ سے سنی. میں نے جتنے بھی ایسے گروپس کے بارے میں سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ کسی نے کہا کہ اچھا میں کتنے عرصہ نا وہ ایک ایسا گروپ جوائن کیے رکھا میں نے واٹس ایپ کے اوپر، جس کے اندر یہ سارے اس طرح کے لوگ تھے، اور ان کے تو اتنے اسٹرانگ ان کا دعویٰ اور اتنا اسٹرانگ ان کی چیزیں ہوتی ہیں کہ عام انسان کے لیے وہ سوچ پہ مجبور کر دیتا ہے اس کو. جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہوتی اس کے اندر، کوئی انٹلیکچوئل بات نہیں ہوتی اس کے اندر، ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انٹلیکچوئل بات کر کے اور دوسروں کو کنونس کر رہے ہوں گے؟ اور جیسے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے ایک صاحب ملے اور مجھے تب یہ پتا چلا کہ اچھا یہ اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے آج سے پہلے کبھی یہ بات نہیں کی، میں ایک دفعہ طاہا بھائی کے ساتھ یہ بات کرنے لگا تھا، لیکن پھر وہی والی بات کہ کسی کے ذہن میں نہ بیٹھے، کیونکہ میرے ذہن میں بھی وہ کبھی کبھی آ کے ہلکا سا جب کرتی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ سے وہ کرتا ہوں. اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کوئی ایسے سنتا ہے اور وہ اگر اس کے ذہن میں کہیں نوک کر رہا ہے اس سے کیسے باہر نکلنا ہے. بات یہ تھی، انہوں نے کہا یہ نا کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس کسی بھی چیز کا، یہ آخرت کا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور یہ نا ایک لگتا ہے کہ جیسے ایک فرضی سی بات ہے، یہ پریکٹیکل ہو ہی نہیں سکتا. اتنے سالوں سے جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور لوگ مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب قیامت آنی ہے، تو کہاں یہ ہو نہیں سکتا. اچھا وہ انہوں نے بات تو کر دی، وہ کبھی کبھی کہیں آئے، پھر توبہ اور وہ سارا کچھ ہے، اس کے اوپر ضرور بات کی جائے گا. یہ اور بات ہے، بعد میں ان صاحب کو میں نے حج کرتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، میں کہا یار اچھا آدمی کے تبلیغ یہ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اللہ قبول کرے اور ہر کسی کو جو ہے وہ اس طرح. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا مجھے. دیکھیے میں نے جو بات کی نا اسامہ بھائی، وہ اپنی جگہ درست ہے کہ اگر ایسے لوگ گروپ جوائن کر لیں جو پہلے ہی کسی چائلڈہڈ ٹراما سے آ رہے ہیں، کوئی کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہے ان کے مائنڈ میں، تو وہ انفارمیشن بائس اور سلیکشن بائس لے کر آ رہے ہیں. یہ دو کہہ لیں کوگنیٹیو بائسز کچھ سائیکالوجی میں ہم پڑھاتے ہیں. بائس کہتے ہیں تعصب کو.
کچھ لوگ کے تعصبات بلڈ ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں کو لے کے, مذہب کو لے کے, خدا کو لے کے, تو پھر وہ سلیکشن بائس سے مراد ہے وہی چیز سلیکٹ کرتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہے. اور کنفرمیشن بائس یا انفارمیشن بائس, یہ دو چیزیں, اس سے مراد ہے کہ پھر وہ وہی انفارمیشن اٹھاتے ہیں جو آلریڈی ان کے موقف کو سپورٹ کر رہی ہے, اور پھر انہیں لگتا ہے کہ اگلے کا آرگومنٹ بہت اسٹرانگ ہے کیونکہ پہلے ہی وہ ایک حتمی نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں. مثال کے طور پہ اسامہ بھائی, اگر میں آپ کے بارے میں حتمی نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ جی یہ جو ہے نا وہ اس طرح کے انسان ہے, اب میں کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھتا ہوں جو آپ کے بارے میں دو باتیں کرتا ہے اور چاہے وہ باتیں غلط ہیں, مجھے کیا لگے گا کہ دیکھا میں تو پہلے ہی آلریڈی یہ کہہ رہا تھا, اب تو پروف ہو گیا, اور مجھے اس کی بات بڑی اسٹرانگ لگے گی. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, ہاں کچھ چیزیں ہیں ایتھیسٹ کی طرف سے جو دیکھنے میں سننے میں بڑے اسٹرانگ لگتی ہیں آرگومنٹس, اسپیشلی کچھ سائنٹیفک آرگومنٹس ہیں. تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نالج صحیح سے نہیں ہے تو کبھی کبھی انسان گھوم سکتا ہے اور اس کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے کسی چیز کو لے کے. تو ان کے جوابات ہیں الحمدللہ ان کے آرگومنٹس کے. مثال کے طور پہ وہ بگ بینگ آرگومنٹ اور ایوولوشن آرگومنٹ کہ ہر چیز ایوولوشن سے بنی ہے, خدا نظر نہیں آ رہا بیچ میں, ویئر از گاڈ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ بگ بینگ سے ہر چیز بنی ہے تو خدا تو نہیں کہیں ہے. پھر یہ کہ ابھی تو پوری کائنات کو تباہ ہونے میں, جیسے سورج کو ابھی ایکسٹنگوش ہونے میں بلین آف ایئرز لگیں گے, تو کیسے آئے گی قیامت؟ ابھی ارتھ کی ایج بہت ہے, مطلب سائنس کے مطابق, سائنٹیفک لاز کے مطابق. تو وہ ان چیزوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو اگلا واقعی سوچتا ہے کہ یار ہاں. پھر وہ کچھ میں بھی ایسی بات سامنے رکھیں کہ دیکھیں یار مذہب میں یہ پرابلم ہے, تھرو آؤٹ ہسٹری مذہب نے لڑائیاں کروائی ہیں, تو میں بھی اس طرح کی کچھ باتیں سن کے تھوڑا سا اگلا بندہ انفلوئنس ہو جائے. یا وہ کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ دیکھو جی اسلام میں تو قتل کرنے کا حکم ہے. اب جیسے شروع ہم نے جہاں سے بات کی رجم کی سزا جو ہے سنگسار, اب یہ کسی عام بندے کو بتایا جائے وداؤٹ اے بیک گراؤنڈ, جیسے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ مزاج کیا ہے کہ لیٹ اٹ گو, اب وہ یہ بات نہ بتائیں اور صرف یہ بات بتائیں کہ نہیں جی اسلام تو کہتا ہے ہر ایک کو سنگسار کر دو, تو پھر ایک معصوم سا ذہن, کچا ذہن, وہ تو سوچے گا. جیسے عورتیں بہت اس کے چنگل میں آتی ہیں ایتھیزم کے کہ دیکھو نبی نے فرمایا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی. اب اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتہ, بیک گراؤنڈ نہیں پتہ, وہ واقعہ کیا تھا, کیوں کہا نبی نے یہ. نبی باپ کی طرح ہوتا ہے, محبت کرتا ہے لوگوں سے. جیسے ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر ڈپلومیٹک نہیں ہوتا, ڈاکٹر نے جو بیماری دیکھی وہ بتا دے گا. تو نبی ڈپلومیٹک تو نہیں ہو سکتا نا, نبی نے جو دیکھا جہنم میں وہ بتا دیا اور ترغیب دلائی کہ اس کا خیال رکھو. تو اب یہ باتیں کوئی نہ بتائے اور صرف یہ بتا دے دیکھو جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں, تو عورت کو تو ذہن میں آئے گا اس کا مطلب کہ اسلام تو عورتوں کے خلاف ہے. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے آرگومنٹ اسٹرانگ لگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ادھوری بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جو سائنٹیفک بات بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں, آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بڑی چیلنجیبل بات ہوتی ہے. وہ اسے پریزنٹ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی حتمی بات ہے اور مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں دین کا. جیسے آپ نے کہا وہ کہتے ہیں جی قیامت کا پروف کیا ہے, کس نے دیکھی ہے قیامت؟ دیکھیں اسلام بھائی, دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا پروف نہیں ہے, لیکن کسی چیز کے پروف ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں. آج سے 100 سال پہلے بلیک ہول کا کیا پروف تھا؟ آئنسٹائن نے جب بلیک ہول کی بات کی تو کیا لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا؟ لوگوں نے کہا پاسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. ڈارک میٹر, ڈارک انرجی کا کیا پروف تھا آج سے 100 سال پہلے, 15 سال پہلے کیا پروف تھا؟ آج اس کا پروف ہے ہمارے پاس. ڈارک میٹر بھی ایگزسٹ کرتا ہے, نظر نہیں آتا, لیکن کچھ سائنٹیفک ان کی انفرنسز کی وجہ سے وی کین ڈیڈیوس. ڈیڈکٹیو ریزننگ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. ڈیڈکٹیو ریزننگ کیا ہے؟ if A is equal to B and B is equal to C, so A should be equal to C. ضروری نہیں A کو ڈائریکٹ C کے ایکویٹ کر دیا جائے. دیکھیں نا, اگر A B کے برابر ہے, B C کے برابر ہے, تو A اور C بھی برابر ہوئے. تو قیامت اور اللہ تعالیٰ کا وجود اور یہ غیب کی باتیں یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ سے بھی تو ثابت ہوتی ہیں نا, کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر فلانی چیز ہے ایسے ایسے تو قیامت بھی ہوگی.
تو اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن میں نے موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے جو ہے نا میں نا آپ کے ساتھ زیادہ مزہ اس لیے آتا ہے کہ میں اپنا بھی ساتھ بتا رہا ہوتا ہوں، اور پوڈ کاسٹ خیر بالکل کنورسیشن ہونی چاہیے. یہ بات میں نے آج کل نا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں جو چیزیں پڑھی ہوئی تھی نا جو انٹرسٹنگ تھی وہ بڑا سوشل میڈیا اس کو دکھاتا ہے. تو بڑے چھوٹے ہوتے میں نے یہ چیز پڑھی کہ ایک کافر جو ہے وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ اگر تم میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ نظر نہیں آتا، کیوں نہیں نظر آتا؟ تم کیسے محسوس کر سکتے ہو اللہ کو؟ ہر کام جو ہے وہ اللہ کیسے کرواتا ہے؟ یعنی کرتے تم ہو تو اس کا مورد الزام تم اللہ کو، یہ تم کہتے ہو کہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے تو جہنم اس کا کیا بگاڑے گی؟ بزرگ نے ایک مٹی کا ڈھیلا پکڑا اور وہ مار دیا اس کو. قاضی کی عدالت میں چلا گیا معاملہ. قاضی کی عدالت میں جب معاملہ گیا تو وہاں پہ سوال ہوا کہ یہ، اس نے کہا میرے پہ زیادتی ہوئی ہے، میں نے سوال پوچھا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، 3 سوالوں کا جواب دے دو، مجھے اٹھا کے انہوں نے یہ مٹی کا وہ مار دیا. تو قاضی نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے سوال کا جواب دیا. نے کہا اچھا لیبوریٹ کریں کیسے؟ اس نے کہا جی پہلی بات یہ انسان مٹی کا بنا ہے تو یہ مٹی کے ڈھیلے نے اس کو کیسے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہے؟ یہ وہ شیطان والی بات کا جواب. دوسری بات یہ ہے کہ جب تم اس بات کو مان رہے ہو کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کروا رہا ہے تو پھر اللہ نے کروایا، مجھے مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ اور تیسرا جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ کہاں درد ہو رہا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تمہیں محسوس ہو رہا ہے تو تم نے کہا نا کہ اللہ محسوس تمہیں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. تو وہ بندہ پھر کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا، وہ ایمان جو ہے وہ لے آیا. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ہماری سوچ جو ہے وہ مختلف. اسی طرح سے میں ایک آخری اس ٹاپک پہ سوال آپ سے کر کے اور آخر میں میسج لوں گا یوتھ کے لیے. سوال وہ یہ ہے کہ ایک سوال اور بڑا کیا جاتا ہے کہ جی اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ نے سب لکھ دیا ہے تو انسان اس کے مطابق عمل کر رہا ہے. یعنی یہ اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے کہ اس نے ایسے 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 کرنا ہے. دین وائی آپ نے مورد الزام انسان کو کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ سزا جزا اس کے لیے پھر کیوں؟ یہ تو لکھا ہوا ہے رب نے. اچھا مجھے اس کا جواب جو ملا، آپ اس پہ ذرا مزید روشنی ڈالیے گا. وہ میں پی ایچ ڈی کی کلاس میں تھا، ڈاکٹر نوید یزدانی پڑھا رہے تھے. جب میں تھک گیا آپ جانتے ہو کہ ڈاکٹر نوید یزدانی کو ڈین ہے HSMUMT کے، تو انہوں نے وہ اس کلاس میں ایڈریس کیا اور میں تھک چکا تھا اس کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈ کے، کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ رب کیونکہ آنے والے وقت کو جانتا ہے تو آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے رب نے سب لکھ دیا ہے. آپ اس پہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. بہت خوبصورت جواب ہے. بالکل اسامہ بھائی، سب سے تسلی بخش جواب مجھے بھی یہی لگا تھا کہ دیکھیے جیسے اس وقت ہم حال میں ہیں، پریزنٹ میں، اور لیٹ سے یہ جو سامنے کیمرہ سے ریکارڈ کر رہے ہیں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اب یہ حال کو دیکھتے ہوئے یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس وقت اسامہ اور محمد علی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. جب ہم پڑھیں گے ان کی یہ تحریر ہم کہیں گے بالکل ایسا ہی ہے، حقیقت ہے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے لکھ دیا. تو جیسے ان کے سامنے حال بہت واضح ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے مستقبل بہت واضح ہے، کیونکہ ٹائم اللہ کی ہی کریشن ہے. جیسے ایک انسان جو ہے وہ مووی دیکھ رہا ہے اس پہ ونڈوز مووی پلیئر پہ، تو وہ کرسر سے اس کو بار جو ہوتا ہے آگے پیچھے کرنے کا، اس کو کہیں بھی کر کے مووی کی اینڈنگ دیکھ سکتا ہے، مڈل دیکھ سکتا ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک. تو اس کو سارے وہ فریمز پتہ ہیں کہاں پر کیا ہو رہا ہے مووی میں، اور اس کی بیسس پہ وہ پہلے لکھ دیتا ہے کہ جی یہ ہوگا، اس طرح سے ہوگا. تو یہ رب کا نالج ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور یہ بھی کمال ہے اللہ کا. اسی لیے وہ اللہ ہے اور اسی لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے. جیسے اکثر میں نوجوانوں کو مثال دیتا ہوں، تمہیں اگر کسی انسان کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ اسے تمہارا فیوچر پتہ ہے تو تم تو دن رات بیٹھو گے اس کے بعد اس کے گوڈوں میں، تم تو اس کی مریدی اختیار کرو گے کہ سر جی یہ تو بندہ ہی بڑا کام کا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تو سب پتہ ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ اسے سب پتہ ہے. حضرت عمر اتنی خوبصورت دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب، اگر تو نے مجھے بدبخت بنایا، میرا فیوچر میں بدبختی ہے تو خوش بخت بنا دے، خوش بختی لکھ دے. آپ دیکھیں کتنی ایمپاورمنٹ ملتی ہے اسامہ بھائی جب ہم سوچتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے. یعنی میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، اے اللہ مجھے نہیں پتا کل کیا ہونا ہے، آپ کو پتہ ہے. اے اللہ اگر کوئی حادثہ آنا ہے ٹال دے، ٹھیک ہے نا. اے اللہ کوئی اب آنے والی ساری زندگی اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، تجھے سب پتہ ہے. تو دیکھیں اللہ راضی ہوتا ہے کہ بندہ اکنالج کر رہا ہے میرے.
میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بلیسنگ ہے اللہ کے بارے میں جاننا کہ اللہ کو سب پتہ ہے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ اللہ کو پتہ ہے اس لیے زبردستی اللہ جو ہے نا ہم سے کروا رہا ہے. تو بالکل یہ بڑا تسلی بخش جواب تھا کہ اللہ کو مستقبل بالکل ایسے پتہ ہے جیسے مجھے اور آپ کو حال کا پتہ ہے. تو اس کی بیسس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور اس کا کامل نالج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور اسی لیے ہم اس سے دعا کرتے ہیں, اسی لیے اس کے آگے جھکتے ہیں کہ اللہ تجھے بہتر پتہ ہے. تو اسی لیے اللہ پھر ہماری مدد کرتے ہیں. تو یہ تو بڑا امپاورنگ کانسیپٹ ہے. اور ہم جو ہے وہ زبردستی نہیں کر رہے ہوتے, ہمیں پتہ ہوتا ہے, بالکل اچھائی کرتے ہوئے بھی پتہ ہوتا ہے, برائی کرتے ہوئے بھی پتہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. علی بھائی آخر میں یوتھ کے لیے پیغام. اسامہ بھائی, بڑے فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں, تو یوتھ کو میں یہی پیغام دوں گا کہ دیکھیے اپنی تنہائیوں کا خیال رکھیے, کیونکہ کیریکٹر جو ہے نا, ٹرو کیریکٹر وہ تنہائی میں بنتا ہے. جو ہم تنہائی میں پریکٹس کرتے ہیں نا, پبلکلی پھر وہی آتا ہے. تو جتنا ہم اپنی تنہائی کو پاک کریں گے, اللہ کے قریب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سم آف دا گریٹ مائنڈز دے ڈیولپ ان لونلینس, کیونکہ انسان تنہائی میں بہت اچھے کام بھی کر سکتا ہے, بڑا ٹائم وقت کا اچھا استعمال بھی کر سکتا ہے. یہ خاص پیغام میں اس لیے دے رہا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں کیونکہ یہ یوتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے تنہائی کا. تو اللہ ہم سب کو اپنی تنہائیاں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ایک صحابی کا غالباً قول ہے کہ جس انسان کی تنہائی پاک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے پبلک افیئرس کو پاک کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف کو بہت اچھا کر دیتا ہے, کیونکہ اصل کریکٹر ہی ہے کہ آپ تنہائی میں کیسے ہیں. تو یہ بہت بڑا سکل ہے آج کے دور میں, اور اس کو میں سمجھتا ہوں پریکٹس کرنا چاہیے ہمیں, نفس کو پہ قابو پانا, تزکیہ کرنا انشاءاللہ. تو سب سے بڑا پیغام تو آج کے دور کا میں سمجھتا ہوں یہی. بہت شکریہ علی بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے اتنے اچھے سے گائیڈ کرنے کا. میرے لیے بہت سی نئی باتیں تھیں جو سیکھنے میں مجھے مدد ملی. دوبارہ کبھی موقع ملا انشاءاللہ بیٹھنے کا, جب آپ ٹائم دیں گے تو تنہائی کے اوپر ہم ضرور جو ہے وہ بات کریں گے. اور جیسے آپ نے کہا نا, یہ میرے لیے نئی چیز تھی کہ یہ بھی ایک اسکل ہے جو سیکھنی چاہیے, تو اس پہ ضرور بات کریں گے. اور یوتھ کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہمارے حصے کا بھی کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ اللہ قبول کر لے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.